رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عند سدرة المنتهى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. خود خدا نے سونیا شانہ بدایا تیریا. خود خدا نے سونیا شانہ بدایا تیریا.
آونا یا نبی تیرے جیا آیا تے نہ کوئی آونا کینکرا تے روڑیاں دتیاں گوائیاں تیریاں کینکرا تے روڑیاں دتیاں گوائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں پہنچ کے سدرات جبریل لو کہنا پیا پہنچ کے سدرات جبریل لو کہنا پیا فرش کی عرشاں تو بھی اگے رسائیاں تیریاں فرش کی عرشاں تو بھی اگے رسائیاں تیریاں خود خدا نے سونیا شانہ ودائیاں تیریاں پیش کیتا سر کسے تے دے دتے بازو دوویں پیش کیتا سر کسے تے دے دتے بازو دوویں کٹ گئے بلتے گئے سارے گوائیاں تیریاں کٹ گئے بلتے گئے سارے گوائیاں تیریاں خود خدا نے سونیا شانہ ودائیاں تیریاں فرش کی عرشاں تے بھی آقا دعائیاں تیریاں دوستان کی بات نہایت ہی بات بول احترام قابل ساتھ احترام سنو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ والہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا واقعی وقار سابقہ نعمت المبارک کو ہم نے حضور سرور کائنات اطر مدودات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے جو خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ارشادات عالیہ بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی آج مختصر سے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے ایک مخصوص اس واقعے کی طرف جس کا نظارہ اور مشاہدہ رب کائنات نے شب معراج آپ علیہ السلام کو کروایا اس حوالے سے فکری مشاہدات میں سے
چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، جہاں پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سیر کا ابتدا کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا ذکر قرآن عزیز سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت طیبہ میں، اور اس کے بعد کا سورۃ احوال واقعات جو ہے سورۃ نجم کے پہلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں سے خالق کائنات نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی، کہ سدرۃ المنتہی کے پاس رہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہی کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، وہاں آقا علیہ السلام کو جنت کے نظائر اور حدیث پاک کی روح سے اسی جنت المأویٰ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کی آواز، یعنی اللہ نے ایسا فرشتہ پیدا کر دیا کہ محسوس ہو کہ حضرت بلال آگے آگے چل رہے ہیں، اور اسی جنت مأویٰ میں حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا محل اس کا بھی مشاہدہ فرمایا، اور دیگر نظائر اور دیگر خصائص جنت میں دیکھنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ اور بھی آیت الکبریٰ کا ذکر ہے کہ بہت ساری نشانیاں حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے دکھائی۔ ان نشانیوں میں جہاں سیر، جہاں جنت کے نظارے اور مشاہدات ہیں، ان میں سے خالق کائنات جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو دوزخ کے مناظر بھی دکھائے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا امتی کون سے گناہ میں مشغول ہو اور اس کو اس طرح کی سزا ملے گی۔ تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اصرار فرما کر اس سزا کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے رہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھانے کے لیے آقا علیہ السلام کو لے گئے جہنم میں، اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت کو مشاہدہ فرمایا، ملاحظہ فرمایا کہ جو کھیتی بوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کھیتی بوتے ہیں وہ اگ جاتی ہے، اور اگ کر پک جاتی ہے، وہ ویسے کاٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ سے اثر نو یہ صورتحال، کھیتی بونا، اگنا، پھر کاٹنا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیسی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو ابھی دانا بویا اور کھیتی اگ گئی اور فصل کاشت بھی کر لی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ نے ان کے ثواب کو 700 گنا بڑھا دیا، اور یہ اس طرف نشانی اور علامت ہے کہ اللہ ان کا ثواب بڑھاتا رہے گا۔ تو اس جماعت کو مجاہدین کی جماعت کہتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فکری موضوع ہے۔ معراج شریف میں جو فکری حوالے سے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ایک ہے نوازشاتی پہلو، نوازنے کا پہلو، اور ایک ہے فکری پہلو۔ آج فکری پہلو کے حوالے سے ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں جو فکری، اخلاقی، عملی
گناہ ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جائے، اور معراج والی رات محبوب علیہ السلام نے ان گناہوں میں سے جو ہے وہ چند ایک ان کا نظارہ اور پھر آ کے امت کو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایسی قوم کو دیکھا جہنم میں جن کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے ہیں، اور اتنے شدید قسم کے پتھر مارتے ہیں فرشتے کہ ان کے سر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اثر نو سر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو اس عذاب میں گرفتار کیا گیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز ضائع کرتے تھے، یہ تارک الصلاۃ ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، اور کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ دوزخیوں کو جنتی دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے یہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے، ہم جنت میں آ گئے، یہ دوزخ میں۔ تو سورۃ مدثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے جہنمی دوستوں سے جو دنیا میں ان کے دوست تھے، وہ دیکھیں گے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کس جرم کی وجہ سے دوزخ میں آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تمہیں آگ میں ڈال دیا؟ وہ دوست کی آگے سے کہیں گے، بڑی قابل غور بات ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ جب جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے جہنم میں تمہیں ڈال دیا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے اور کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو سب سے پہلا یہ سوال کا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، نماز دین متین اور ہمارے دین اسلام میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ افضل العبادت ہے۔ نماز کی جتنی سخت تاکید کی گئی ہے کسی اور عمل کی اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ غالباً 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ یہاں اس کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حیات طیبہ کے ایام میں جب آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت حیدر کرار کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے اور یہ تعلیمات امت کے لیے کہا کہ میں نبی گناہوں سے معصوم عن الخطا ہو کر بھی نماز کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، تو لہذا یہ کسی صورت میں بھی معافی کا اعلان نہیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، اتنی محبت کہ جب بھی کبھی جی چاہتا تو آقا علیہ السلام بلال سے کہتے بلال اذان کہو، ٹائم ہو گیا بلال اذان کہو، ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچاؤ، یعنی نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچنی چاہیے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں، اور نماز جو ہے یہ بہرحال اس کا سوال ہوگا، اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اور پھر اس کی ادائیگی قضا سے ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے زندگی میں پیچھے نمازیں چھوڑ دی، اب میں نے آغاز کر دیا 40-50 سال کی عمر میں نے نماز کا آغاز کر دیا تو پیچھے جب سے میں بالغ ہوا تو وہ نمازیں میری معاف ہو گئی۔ نہیں، وہ جب سے حد بلوغت کو بندہ پہنچا ہے اس وقت سے لے کے جب شروع کی ہے وہ ساری ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے نماز ایک اہم فریضہ ہے دین اسلام میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے سے نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، کوئی میل کچھ رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ جو 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے اس کو صاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ساتھ سخت سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں درختوں کے پتے خشک ہو گئے اور آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک درخت کے پاس آئے اور ایک شاخ کو پکڑا اور زور سے ہلایا، پتے گرے، خشک تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر تو نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ حضور دیکھ لیا۔ فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں تو بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، لیکن تارک الصلاۃ کا جو عذاب امام الانبیاء علیہ السلام نے جہنم میں معراج والی رات دیکھا، وہ کیا تھا کہ ان کے سر جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں پتھروں سے، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، اور یہ نماز کو ہلکا جانتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، خیر صلی اللہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ہمیں قیامت والے دن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، قیامت والے دن انہیں کہا جائے گا سجدہ کرو، تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی کمروں میں سیسا پلائی چیز بنا دی جائے گی کہ وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ فرمایا جائے گا کہ آج جھکنے کی کوشش کرو بھی تب بھی نہیں جھک سکتے، جب دنیا میں نہیں جھکتے تھے، جب دنیا میں ہمارے سامنے جبین نیاز نہیں جھکاتے تھے۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ تم دوزخ میں آ گئے ہو اور کسی گناہ کا ذکر نہیں، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے سر توڑے جا رہے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہوں یعنی آگے پیچھے چھترے لپٹے ہوئے تھے اور مویشیوں اور جانوروں کی طرح جہنم میں ایک درخت ہے زقوم، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس کو کھا رہے تھے۔ یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے اور پتھر جو ہیں جہنم کے ان کو کھا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان سے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ بھی فرائض میں سے صاحب استطاعت پر اگر وہ صاحب نصاب ہے، شرعی طور پر سال گزر جائے وہ نصاب پر تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کا نکالنا اس پہ فرض ہے، نہیں دیتا تو قرآن پاک میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے عذاب کا ذکر، یہ تو عذاب معراج والی رات آقا علیہ السلام نے دیکھا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور
فرمایا جو سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، خزانے اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی ان مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ان کو عذاب علیم یعنی شدید عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اسی مال کو، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اس کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر اور ان کے جو ہے وہ جسم کی سینڑوں پر، ان کی پشتوں پر وہ گرم کر کے لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ مالوں کی زکوٰۃ دینا بڑا اہم مسئلہ ہے گرامی قدر احباب، اور بھی عذابوں کا ذکر ہے لیکن یہاں مسئلہ سماعت فرما لیں بسبیل تذکرہ، ایک زکوٰۃ کا ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ لیا ہو سیل کے لیے، کاروبار کے لیے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک بندے نے پلاٹ لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا فرافٹ پہ، اب اس پلاٹ پہ 1 سال گزر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کاروبار کے لیے اس نے لیا ہے، انویسٹ کیا ہے کہ میں نے پلاٹ لیا ہے، اس کو ایک ہے کہ وہ نیت کرتا ہے کہ میں بناؤں گا، بچوں کے لیے بناؤں گا، وہ چاہے 10 سال پڑا رہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر اس کا ارادہ ہے کہ بیچوں گا اور پھر آگے جو ہے وہ اور لوں گا، اب یہ سال نہیں بکتا تو پھر اسی قیمت پر نہیں، نئی قیمت پر اطلاق ہوگا اور ریٹ لگوا کے وہ اس کی 2.5% لاکھ کا 2500 روپیہ دینا پڑے گا، 1 لاکھ کے 2500 اسی حساب سے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لو جی میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، قرضہ لے کے دے، قرضہ لے کے زکوٰۃ قرضہ لے کے دے، تو گرامی قدر احباب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج لوگ پراپرٹی بناتے ہیں اور ان مسائل کی طرف غور نہیں کرتے اور کہتے ہیں کوئی گل نہیں، خیر صلاح۔ کروڑ کا بندے نے پلاٹ لیا ہو تو پھر اندازہ لگائیں سال کے بعد کتنی اس کروڑ کے پلاٹ کی زکوٰۃ بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے۔ تو کون ہے جو کروڑ کی زکوٰۃ نکالے؟ کون ہے 2 کروڑ کی 50 لاکھ کی زکوٰۃ اس طرح صحیح شرعی طریقے پہ نکالے؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ چلو تھوڑے بہت پیسے دیتے رہے، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی، اولان ہول شرط ہے۔ تو گرامی قدر احباب، تارک الزکوٰۃ کا عذاب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شب معراج دیکھا۔ اسی طرح امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حریث کو دیکھا، یعنی ایسا شخص دیکھا کہ جو لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا باندھ کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اٹھایا نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سا شخص ہے، اس کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص حریص ہے، حرص کرنے والا ہے، لالچی انسان ہے، جس کے پاس لوگوں کے اموال ہیں، امانتیں ہیں، قرض ہیں، اور وہ ادا نہیں کرتا، آگے اور کوشش کرتا ہے کہ اور آ جائے، اور آ جائے۔ تو یہ اسی طرح کی صورتحال ہے اس شخص کی کہ یہ گٹھری نہیں اٹھا رہا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی امانتیں، مال، قرضے، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی کوشش کرتا ہے کہ اور آ جائے، اور آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح کا اس کو عذاب جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء نے چلتے گئے، دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے علماء سوء، یہ 2 قسم ہیں علماء کرام کی، ایک ہوتے ہیں علماء سوء اور ایک ہوتے ہیں علماء حق۔ علماء سوء سے مراد وہ جو گمراہی اور تفرقہ بازی اور جو شریر قسم کے بیانات کریں اور لوگوں میں فساد کا باعث بنے اور لوگوں کو دین سے دوری کا باعث بنے، علماء سوء کو دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام نے
ان کے ہونٹ لوہے کی کینچی اور ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. ان کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، علماء سوء ہیں، یعنی جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن میں ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یعنی تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، خود ہدایت کے عمل پہ نہیں پیرا ہوتے. تو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اس طرح عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک، اور قیامت کے بعد اور ان کو عذاب ہوگا. اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر، اور اس چھوٹے سے پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا بیل پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ بڑا بیل چھوٹے پتھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے جبرائیل؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال آپ کو دکھائی ہے کہ ایسے ہی بات اپنے منہ سے نکال دے، ایسے ہی بری بات منہ سے جو نکال دیتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ یہ بات میرے منہ سے نہ ہی نکلی ہو، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں شرمسار ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا. اور میں اسی بیل کی مثال ہے کہ چھوٹے پتھر سے بڑا بیل نکلا اور دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو رہا. اسی طرح بے وقوف جب ایسی بات کر دیتا ہے جس کے بعد اسے شرمندگی اور آر اور شرم محسوس ہو، تو فرمایا کہ اس شخص کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بات کرو تو بات کرنے سے پہلے سوچو یہ موقع محل ہے یا نہیں ہے، یہ بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں، بعد میں شرمندگی کا کیا فائدہ. تو یہ دکھایا گیا. گرامی قدر احباب، اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام آگے چلے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا. سود کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت والے دن سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، وہ اس طرح کھڑا ہوگا. قرآن کی آیت ہے کہ پہچاننے والے اس کو پہچان لیں گے کہ جیسے شیطان نے کسی کو مس کیا ہو. مطلب پنجابی میں کہہ رہے جن چمڑے ہوتا بندے ہو، سایہ ہو، اثرات ہو، اسیر زدہ بندہ ہو، تو وہ صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا، لڑکھڑاتا ہے اور وہ شانش بشانش نہیں ہوتا. جس کو اثرات ہو اس طرح کے باہر کے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن سودی بندے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ لڑکھڑا رہا ہوگا. یا کلون الربا، کہ وہ جو سود کھاتے ہیں، کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے اسے مس کیا ہو، یعنی اس کو اثرات کا، تو اس طرح کے احوال ہو گئے ہو. گرامی قدر احباب، سود جیسی لعنت سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے ہاں آج کے اس دور میں لوگ پیسے دیتے ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، بزرگوں دوستوں دفتر بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لو جی پیسے لو، اور پھر قسط وار جو ہے وہ لاکھ کے پیچھے اتنے پیسے ہم لیں گے. بینکوں سے بھی اس طرح سود پہ قرضہ ملتا ہے. ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سے بھی ایک تقریباً 85% نہیں 95% لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ ہی ہو. اس میں بڑھتے ہیں، جتنے زیادہ پیسے ہوں اتنے زیادہ بڑھتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ تو کوئی نہیں کھلوانے کی کوشش کرتا. کرنٹ میں تو وہی جتنی اماؤنٹ ہے اتنی رہے گی، بلکہ نہیں جمع کرائے گا تو وہ تو کٹوتی بھی ہوگی. لیکن یہاں سیونگ اکاؤنٹ ہے، کروڑ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے کروڑوں رکھے ہوئے ہیں بینک میں، اور مہینے کے بعد وہ کروڑوں پر کتنا سود آتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور اس کے اثرات اپنے بچوں پہ احوال اس طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ پھر اپنے والدین کی بات نہیں مانتے. جب کھانا ہی حرام ہے، ابتدا ہی حرام ہے، خون میں حرام کے لقمے شامل ہو گئے، پھر کس طرح کی تربیت ہوگی؟ تو
تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود، یہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری وعیدات آئی ہیں۔ اب خالی وہ بندہ نہیں جو سود لے رہا ہے، اس میں بہت سارے شامل ہیں، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، لے جانے والا۔ اسی طرح شراب کا بھی حکم ہے۔ شراب صرف پینے والے کو گناہ نہیں، لے کے آنے والے کو بھی، بنانے والے کو بھی، بیچنے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی۔ صرف یہ نہیں کہ یہ پیتا ہے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں سب گناہ گار ہیں۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ وہ میں بینک میں لگا ہوا ہوں تو میں جناب سائن کر دیتا ہوں، تو یہ بھی شامل حال ہے کہ یہ سود کے جو ہے وہ وہاں نوٹس پہ سائن کر رہا ہے، وہ جاری کر رہا ہے، یہ لے کے آ رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ کھلا رہا ہے۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حرام مال کو اگر ثواب کی نیت سے، بڑی قابل غور بات ہے، سود کا پیسہ ہے مثال کے طور پہ، اور سود کے پیسے کو ہم ثواب کی نیت سے کہیں چلو جی مسجد کے چندے میں دے دیں، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ ایک حلال مال ہے، اس کی نیت تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ وہ حلال کا پیسہ اجر کا باعث ہے، لیکن ایک بندے کو پتہ ہے حرام کے پیسے ہیں اور سود کے پیسے ہیں، اور وہ اس نظریے سے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حرام کو حلال سمجھ لیا، اور جو حرام کو حلال سمجھ لے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ منکرات کا خیال نہیں کر رہا، جس کا انکار اللہ رسول نے کیا ہے تو اس کو جائز اپنی طرف سے بنا رہا ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو سودی بندے کا گرامی قدر احباب بہت سارا، اسی لیے تو گرامی قدر احباب اسلامی نظام کی بات یہاں ہونے نہیں دیتے، یہاں نظام اسلام کی بات نہیں ہونے دیتے۔ ہماری معیشت میں سرے فہرست سود ہے، سود کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ معیشت کیسے چلے گی سود کے بغیر؟ ابتدا سے کام یہ سود سے چلا۔ حالانکہ گرامی قدر احباب اب دیکھیں کتنے سالوں کے بعد افغانستان نے فتح حاصل کی، اور آپ سرچ کر کے دیکھ لیں ان مولویوں نے سب سے پہلے سود کو بند کیا۔ کیا وہ مر گئے افغانی؟ ان کی معیشت نہیں چل رہی، ہم سے بہترین جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو لہذا بات یہی ہے کہ سود حرام، اور اللہ رسول کے ساتھ اس بات کا مفہوم ہے کہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ جنگ ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ جس نے سود کو رائج کیا اور کوشش کی کہ یہ زیادہ سے زیادہ سودی کاروبار ہو، اللہ رسول کے ساتھ کون ہے کو جنگ کر سکے؟ گرامی قدر احباب سودی لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام نے جہنم میں عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا ایسی قوم کو جن کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں، شدید قسم کی آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ انگارے ان کی شرمگاہوں سے نکل رہے ہیں، اور بڑی ماڑی اور بڑی پتلی حالت ہے ان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ ہاتھ کھانے والے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا کہ جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں، اور قریب وہ بڑھتی درختی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو لہذا یتیموں کا مال کھانے والوں کا عذاب آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح دیکھا۔ گرامی قدر احباب جہاں یہ وعید ہے وہاں فضیلت بھی ہے۔ بھائی فوت ہو گیا تو بھائی کے بچے ہیں، یتیم ہو گئے، ان کا مال ہے، وہ وارث ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ایک کا جو ہے وہ خیال کرنے والے چچا ہیں، اس کے تایا ہیں، تو اگر وہ ایمانداری کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کا اجر یہ ہے کہ
اس کے سر کے نیچے جتنے بھی ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس کے سر کے بال ہیں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہاں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، یتیم پروری اور بھائی کے بچوں کا خیال کرنا بہت بڑے اجر کا درجہ اور ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے سمجھ کے یتیموں کا مال کھا لے ناحق طریقے سے، تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح فی زمانہ جس طرح کی بے حیائی اور یعنی عروج پر ہے، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں بہت سارے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، اور وہاں ایک سائڈ پہ بہترین گوشت بھنا ہوا بہترین گوشت پڑا ہے، اور ایک طرف سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو جہنم کے کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، وہ بہترین اور اچھا گوشت چھوڑ کر گلا سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو بہترین گوشت بھنا ہوا گوشت خوشبودار گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا گلا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زانی عورتیں، اندازہ لگائیں آج کے اس غیر گزرے دور میں زنا عام ہو گیا اور آسان ہو گیا، نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا، اور اس میں بہت سارا ہاتھ امیر لوگوں کا ہے، امیر لوگوں کا اس وجہ سے کہ وہ شادی پہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اتنے اخراجات جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اتنے اخراجات اور اتنا مال خرچ کر دیتے ہیں کہ پھر دوسرے لوگ جو متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تو پھر آگے والے لوگ لڑکے والے جو ہے وہ خود منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 200 برات لے کے آنی ہے، ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ ایک متوسط سا بندہ ہے، وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس میں امیروں کا ہاتھ بھی ہے اس حرام کاری میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں یہ چیزیں کوئی لازم ملزوم تو نہیں تھی جو ہم نے آج پہلے ہوتا تھا، مہندی ہوتی تھی، ایک رات پہلے شادی سے مہندی ہوتی تھی بس، اب تو اللہ جانے ماہیوں ہے پتہ نہیں کیا کیا، 8 10 دن پہلے ہی رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں، ایسی ہے کہ ہم نے سنا بھی نہیں، ایسی رسم و رواج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور بے حیائی کا بازار کتنا گرم ہوتا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ شرم و حیا والے اور با پردہ گھرانے وہاں پہ آ کے اپنی شرم و حیا اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ کس طرح شادی حال میں 400 بندہ بلایا ہے، اور لڑکی جس نے کبھی حجاب نہیں اتارا تھا، کبھی برقع نہیں اتارا تھا، آج وہ سرے عام سٹیج پہ کھڑے ہو کر جناب غیر محرم بندے سارے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ پوز بنا رہے ہیں، وہ تصویریں اتار رہے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا کہ نہیں؟ شرم و حیا سے بالکل کو چھٹو جی، یہ یادگار لمحات ہیں، اندازہ لگائیں یہ یادگار لمحات نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے اور یعنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فرمایا جو بے حیائی اور یعنی کو پسند کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کھلا ماحول ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو روشن خیالی کا ذہن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر صلاح۔ آج تو صورتحال یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، آج صورتحال یہ ہے کہ دولہا صاحب بعد میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے کیمرہ مین دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیمرہ مین دیکھتے ہیں۔ یہ اگرچہ باتیں کڑوی حقیقت حال ہے، اگرچہ یہ باتیں ہر بندہ جانتا بھی ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں، غور و خوض نہیں، فکر نہیں کرتے ہم۔ جو بھی چادر اور چار دیواری کا خیال رکھنے والی تھی اس کو بھی جو ہے یہ
شادی والے دن یہ خیال ہوتا ہے کہ چل کوئی گل نہیں، کدی کدی دے تیار ہونا ہے، تو میں بھی بیوٹی پارلر جو تیار ہو گیا قربان جائیں ہے جی۔ شوہر کے لیے کبھی وہ بھی تو ہے، خامد کے لیے کبھی تیار ہونا خامد کے لیے جائز ہے شرعی طور پہ، مرد کے لیے اپنے خامد کے لیے چار دیواری میں رہ کے روز ہی تیار ہو کے بیٹھ، لیکن وہ تو آتا ہے کام سے تو سر باندھا ہوتا ہے، دوپٹہ بنے مارکی اللہ خیر کرے، گھروں باہروں ہی کھانا لائیں یا جو میں کوئی نہیں اٹھایا میں تو بات نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے دوستان عزیز، میں بات عرض کر رہا تھا کہ قیامت والے دن میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عورتیں اسی لیے دوزخ میں جائیں گی کہ یہ حرام کاری، بے حیائی اور یانی میں آگے اور پھر اپنے خامد کی نافرمانی میں آگے ہوتی ہے، اس لیے دوزخ میں عورتیں مردوں سے زیادہ جائیں گی۔ اسے بات ہے مرد زیادہ نہیں عورتیں زیادہ جائیں گی، اس لیے کہ وہ اپنے خامد کی ایک تو نافرمانی کرتی ہے، اس کی عزت اور ناموس کا حفاظت نہیں کرتی، اور پھر بے حیائی اور یانی میں آگے ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے بھی خامد تھے، حلال تھے، اور یہ جو شوہر ہیں ان کی اپنی بیویاں بھی تھیں، لیکن اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہ باہر بازاری عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور ان عورتوں کے اپنے شوہر بھی تھے لیکن اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے دوستیاں لگا رکھی تھی۔ تو یہ جہنم میں اس لیے یہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں اور اچھا گوشت رکھا ہوا ہے کہ ان کے حلال ذرائع بھی تھے لیکن حلال کو چھوڑ کر ان لوگوں نے حرام کاری اختیار کی۔ تو آج دوزخ میں بھی حلال جو ہے وہ گوشت چھوڑ کر حرامی اور گندا گلا سڑا گوشت کھائیں۔ تو گرامی قدر احباب، میرے محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں چغلی کرنے والے کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکری معراج شریف کا یہ فکری عنوان ہے آج کی اس نشست میں، جہاں نوازشاتی پہلو ہیں معراج شریف میں اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، جنت کی سیر دیگر، لیکن ہم ان فکری باتوں کو بھی دیکھیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا چغل خور کو، کیا ہے کہ اس کے پہلو سے گوشت جدا کر کے جو ہے وہ بار بار اس کے پہلو سے گوشت جدا کیا جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ حضور یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں، چغلی کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے غور و فکر کریں شغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ چار بندے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی چغلی کی، اس کی غیبت کی، وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ کون محفوظ ہے چغلی سے؟ قرآن عزیز ہے سورۃ الحجرات، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایھب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا خیال ہے؟ کوئی بندہ خیال کر سکتا اپنے مردہ بھائی پڑا اور اس کا گوشت اتارے اور پکا کے کھا لے؟ اللہ فرماتا ہے فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ چغلی کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت النمیمہ، فرمایا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اپنے حال پہ فکر کریں اور غور و خوض کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہماری صورتحال کیا ہے۔ گرامی قدر احباب، آخری بات یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ جا کے یہ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے، جبرائیل یہ کیا ہے، اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ لو جی اگر نبی کو علم ہوتا، نبی علم غیب جانتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھتے تو نہ۔ تو گرامی قدر احباب، ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بڑی قابل غور بات ہے۔ کوئی ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، حکمت کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام تو جانتے تھے، اگر نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟
ایک تو حکمت یہ تھی کہ پوچھا بار بار اور بتایا گیا بار بار تاکہ میری امت کو قیامت تک پتہ چل جائے جو میرا امتی جس گناہ میں مبتلا ہوگا اس کو یہ سزا دوزخ میں ملے گی۔ ایک تو یہ حکمت تھی، اور دوسرا یہ کہ لا علمی کی وجہ نہیں ہر سوال ہوتا، اگر ہر سوال لا علمی کی وجہ ہوتی تو پھر اللہ کی ذات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح اعتراض ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا تھا، عصا پکڑا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ مقتدی ہے معراج کی شب حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب کائنات نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی ہے، تو اب بتائیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بتائیں مجھے، اگر کوئی سوال لا علمی کی وجہ سے ہی ہو تو پھر رب کے لیے بھی جو حالانکہ وہ اللہ الغیوب ہے، اس سے تو کوئی چیز غائب نہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور قرآن کی آیت اور نص ہے، نص صریح ہے، قطعی نص ہے، قرآن کی آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، اللہ فرمائے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا یا اللہ تیرے نہیں پتا کرتا ہے، یا اللہ آپ کو نہیں پتا میرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ جانتے تھے کہ میرے رب کو پتا ہے میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی دیا؟ قال ہی عصای، یا اللہ یہ ڈنڈا ہے، قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، آگے لمبی گفتگو، سوال تو اتنا ہی تھا، جواب اتنا ہی تھا کہ یا اللہ ڈنڈا ہے، لیکن آگے شروع کر دیا اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں، اس سے وہ کرتا ہوں۔ اللہ نے تو پوچھا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں، لہذا پتہ چلا کہ ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، حکمت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں آقا علیہ السلام نے جہنم میں عذابوں کا سوال کیا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے تھے، حضور جانتے تھے، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک میرے امتیوں کو پتہ چل جائے۔ گرامی قدر احباب، یہ چند عذابوں کا یہ جو فکری عنوان تھا، اس میں سے چند باتیں گوش گزار کی، یہ عملی طور پہ ہماری زندگی کے لیے ہم کوشش کریں کہ اگر کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ کے اللہ کریم محبوب علیہ السلام کی زلف واللیل کا صدقہ ہماری قبر شرافت فکر جو ہے وہ بہترین فرما دے۔ وما علینا الا